حضرت MTJ فاؤنڈیشن بڑا زبردست کام ابھی ہم نے دیکھا، یوسف بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، وہ ٹرکی تک جا کے آپ لوگ ماشاءاللہ ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے موٹیو آپ کا بنیادی طور پر اگر مختصر پوچھوں کیا پرپز ہے؟ یہ آپ کی ذاتی کاوش تھی فاؤنڈیشن کو لے کر؟ اللہ کے نبی کا فرمان من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا اس کے لیے جو سبب ہے وہ یہ حدیث ہے کہ میرے پاس ایک سائل آتا ہے اور میں دے سکتا ہوں، میں نہ دوں تو یہ میرے نبی کی ڈانٹ میرے اوپر آ گئی ہے۔ جو میری امت کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو میں پہلے اکیلا اپنی بساط کے مطابق لوگوں کی مدد کرتا تھا، سائل آتے تھے میں دیتا تھا، جب ختم ہو جاتے تھے پھر ان کو وعدہ کر دیتا تھا۔ بھابھی کہتی نہیں ہے کہ تھوڑا اپنے لیے نہیں اس کو دے دیتا ہوں، اس کا خرچہ گھر کا خرچہ اس کو دے دیتا ہوں، وہ میں نے بچوں کو کھلا رہا۔ اور آتا ہے کہ فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اپنے بچوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرو، اور اگر تنگی دی ہے تو اس کے حساب سے خرچ کرو۔ تو بچوں کو، گھر کو، بہن بھائیوں کو، ان کو، رشتہ داروں کو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، یہ ریاکاری نہ ہو جائے، میں کھلا ہاتھ دیتا ہوں۔ تو باقی جو ہماری زمینوں کا عشر ہے وہ ہم دیتے ہیں، جو فصل کا عشر نکلتا ہے وہ ہوتا ہے کراپ پر، کپاس آ گئی اس کا جو ہے 10واں حصہ وہ ہم نے دینا ہے، اور ایسے ہی گندم آ گئی، چاول آ گئے، آلو آ گئے۔ لیکن پیسہ جو ہولڈنگ ہے پیسے کی وہ کوئی نہیں میری۔ یوسف بھائی کی مجھے ایک بات پہ یقین نہیں آیا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ابا اماں کی کبھی آپس میں کوئی تلخی بھی ہوئی ہو، لڑائی بھی ہوئی ہو، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بچوں کے ساتھ فرینکنس ہے، جس طرح آپ کا بچوں کے ساتھ پیار محبت ہے، اکثر تو ہمارے علماء کرام ہوئے ہماری سوسائٹی میں اس طریقے سے بچوں کے درمیان ایک تھوڑا سا وہ روب کا فیکٹر ہوتا ہے یا گیپ سا آتا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ مطلب اتنی فرینکنس ایسی اس فیکٹر کو کس طریقے سے پیدا یہ میں نے سیرت سے سیکھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں کہاں ٹکر ماروں جا کے کہ امت نے اپنے نبی کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اپنے نبی کا نام تک نہیں آتا۔ میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا، اور کوئی اپنے نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی نہیں۔ آخر میں نے پریشان ہو کر آخری لڑکے سے جب سوال کیا اپنے نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی نہیں، میں کہا کلمہ آمدہ ہی کہ جی میں کہا سنا، انہوں نے سنا لا الہ الا اللہ ہو پنجابی ہمارے علاقے کی جانگلی میں محمد اور رسول اللہ۔ میں کہا اے محمد کون ہے کہ جی پتہ نہیں کون۔ یہ میرے ساتھ مجھ پہ بیتی ہے، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے یہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ تو ہماری نسل نبی کو جانتی نہیں ہے، اور آج کا جو تعلیم کا ایک طوفان ہے، تعلیم تعلیم تعلیم، یہ تعلیم 3 سال کے بچے کو مائیں اسکول میں ڈال دیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو نبی کی زندگی میں ملتا ہے، آپ اپنے نواسوں سے کھیل رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ دونوں بچوں کو، حسن حسین کو یہاں بٹھایا ہوا تھا، ایک ہوتا ہے یہاں اٹھانا، وہ اتنا آکورڈ نہیں لگتا ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں۔ اور حسن کے لیے رائٹ استعمال کرتے تھے، حسین کے لیے لیفٹ استعمال کرتے تھے۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک علی کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ تو ان کو یہاں اٹھا کے باہر نکل آئے، اور عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے چھوڑ اندر گھر میں بھی نہیں اٹھاتے تھے۔
عورتیں اٹھائیں، اتنے سخت دل ہوتے تھے۔ تو ایک بدو نے کہا یہ کیا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں میں بھی کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس سے بھی پیار کرے گا۔ پھر آپ نے کہا یا اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان کے ساتھ تو بھی بغض رکھ۔ اب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، امام حسن کے سامنے بٹھا کے یوں کرتے تھے، اپنی زبان نکالتے، اور وہ رحمت للعالمین ہیں، دو جہان کے سردار ہیں۔ یہ کوئی آج کے گامے ماجے جو بنے پھرتے ہیں چودھری اور سردار، ان کی تو ساری مٹ جانے والی ہے، کوئی بھی 6 بر اعظم میں، لیکن میرے نبی کی سرداری تو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ تو آپ ایسے کرتے، تو حسن آگے بیٹھے تھے، وہ یوں پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں ڈال لیتے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر یوں پکڑتے، یہ کھیل جاتا۔ ایک دفعہ حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے، فرض نماز با جماعت، آپ امام، پیچھے ہزاروں مقتدی، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں نماز، اور نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو آرام سے اتارتے اور ادھر بٹھا دیتے، رکوع کرتے، قوما کرتے، سجدہ کرتے، جلسہ کرتے، سجدہ کرتے، پھر جب اٹھنے لگتے تو پھر اس کو اٹھا کے یہاں بٹھا لیتے، نماز شروع کر دیتے۔ اب آپ بتائیں یہ فرض نماز میں کسی بچی کو یہاں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ عربوں میں بچوں کے ساتھ شدت کا رویہ تھا، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ میں نے اپنے نبی کی زندگی سے سیکھا، میں نے بچوں سے دوستی لگائی، مولانا ہونے کا کبھی ان پہ چھاپ نہیں پڑنے تھی۔ باہر دنیا کے لیے تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، گھر میں حاضر جیسے ہی گھر میں آپ گھر میں صرف طارق جمیل ہوتا ہوں، ولد اللہ بخش۔ خوبصورت حضرت، یہ بتائیں کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اس وقت جو ملکی حالات ہیں انتہائی تشویشناک ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ کچھ شخصیات ہوتی ہیں متفق علیہ، جس طرح کچھ تو آپ کی تمام مکاتب فکر کے اندر ماشاءاللہ یکساں احترام ہے، لوگ آپ کے ساتھ عقیدت کی حد تک محبت رکھتے ہیں، پیار تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری سیاسی کشیدگی ہے، کچھ آپ ان میں بٹھا سکیں، سب کو ایک میز پہ لا سکیں، کہ ایسا ممکن ہے کوئی اور ایسی شخصیت ہو آپ کی طرح کی کہ کم از کم یہ جو سیاسی انارکی ہے، جو عام بندہ استحصال اور مظلوم تو عام بندہ ہی ہے، مر تو عام بندہ ہی رہا ہے، غریب ہے، ادھر سے پولیس والے مرتے ہیں یا ادھر سے ورکرز جو ہیں وہ لڑتے مرتے ہیں، تو کیا حل کیا ہے اس کا؟ جی میری تو اتنی ہڈی مضبوط نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی کردار ادا کر سکوں، البتہ جو کردار لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ اللہ کا نام ہے لا يرد القدر لا يرد القضاء، 2 لفظ ہیں، الا الدعاء، سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں جو تقدیر کو بدل سکے۔ تو میں اس وقت جس پوزیشن میں ہوں، میں دعا میں کوتاہی نہیں کر رہا۔ روزانہ میرے 50 نفل ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے، جب کبھی سر میں درد ہو پھر ذرا کم ہو جاتے ہیں۔ صرف ملک کے لیے 50 نفل پڑھتا ہوں کہ یا اللہ میرے ملک کے حالات ٹھیک کر دے، کہ میری اتنی ہمت یا اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں مؤثر ثابت ہو سکوں، تو جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے ادھر میں زور لگا رہا ہوں۔ جب وہ فیصلہ سنائے گا تو پھر خود ہی شکلیں قائم ہو جائیں گی۔ بہت اچھی بات ہے حضرت۔ آخر میں جانا چاہوں گا، پوری دنیا میں آپ نے ٹریول کیا ہے دین کی غرض سے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر والوں یا بھابھی نے کوئی گلہ کیا ہو کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، یا ایسا مطلب مینیج کیسے کرتے اپنے اسکیجول کو سارا؟ جی اللہ اس کا بھلا کرے،
میں نے شادی سے پہلے بڑی دعا مانگی، پورا رمضان تھا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب آئے ہوئے تھے فیصل آباد، اعتکاف میں تھے، میں بھی ساتھ اعتکاف میں تھا۔ تو میں نے دعا کی، یا اللہ میری زندگی ایک تو اپنے لیے قبول کر لے، اور ایک مجھے ایسا ساتھی دے جو اس میں رکاوٹ نہ بنے، معاون بنے۔ تو اللہ نے میری یہ دعا قبول کی، اللہ اس نیک بندی کا بھلا کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی دنوں کے بعد میں گھر آتا تھا اور آ کے بیٹھتا ہی تھا کہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آ جاتا، بھئی ایک ضروری مسئلہ ہے، واپس آ جاؤ۔ تو میں اسی بیگ کو اسی طرح اٹھا کے واپس رائمنڈ چلا جاتا، اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں اسی طرح اٹھ کے واپس؟ اسی طرح اٹھ کے واپس چلا جاتا۔ گلا تو کیا ہوگا بھابھی نے؟ کبھی کبھی نہیں؟ کبھی بچے بھی تعاون کرتے ہیں اس معاملے میں؟ بچے بھی تعاون